بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے تیسرے پارے کا دوسرا حصہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگ دست قرضدار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کرو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی متعین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گنہگار دل کا حامل ہے۔ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں وہ تم ان کو ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو: اے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص طور پر اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔
بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ سب دنیوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب میں سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ بھی اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔